نئی صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. احمد اویس صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. بیسٹ عقیل ملک صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑی بات کریں, اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں. ہم روز پالیٹکس پہ بات تو کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. نیائی صاحب آپ سارا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, واٹس یور ٹیک؟ آپ بھی ماشاء اللہ ایکسپیرینسڈ ہے پاکستان کے حالات سے. یہ پچھلے 3-4 دنوں میں نا جس طریقے سے یہ احتجاج ہوئے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے پھر حقائق سامنے آئے ہیں, تو پہلے دن تو بالکل کنفیوژن کا ایک دن تھا, کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا. اور اس دن اگلے دن ہی بلکہ وہ سارا نہر سے مجھے بھی گزرنا پڑتا روزانہ, اور جس طریقے سے پورے ٹریفک ہیمپر ہوئی تھی. لیکن جی کامل صاحب مجھے چند باتیں کہنی ہیں. سر میں وہ بدقسمت پاکستانی ہوں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ مملکت خداداد اسلامیہ میں جھوٹ ایک منفعت بخش جو ہے ایک کاروبار بن چکا ہے. سچ کو گنجائش نہیں ملتی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کا والد جو ہے, میں کہہ دوں واقعہ ہوا ہے, لیٹس اسیوم, کیونکہ گورنمنٹ کو جس طریقے اپولوجیٹک کر کے اگر واقعہ نہیں ہوا تو جس طریقے سے کالج کو بند کر دیا گیا یا کسی بے گناہ کو اندر کر دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ حکومت کے پاس آپ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. یہ جو آرگنائز روڈیزم کہہ لیں یا ایک ہولیزم کہہ لیں, یا اس کو یہ کہہ لیں کہ جی بلیک میلنگ ٹیکٹکس کہہ لیں. اچھا اب اس میں ایک اور تکلیف دہ بات ہے. ہمارے ہاں پہ ایک عرصے سے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے معاندانہ ایجنڈے رائٹ اور رانگ چھوڑے, اس کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں, کر رہے ہیں. اب جب آپ کے ایجنڈے پہ نہ لوگ بھڑک رہے ہیں, نہ اکسائے جا رہے ہیں, نہ وہ جلاؤ گھراؤ کی طرف آ رہے ہیں, تو ہر وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ جو ہے اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہو, اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہو. یہ شہر بانو میں کو کیسے جانتا ہوں, اچھر کے واقعے سے. یقین جانے کہ میں بچی سے ملنے کا انتہائی خواہش مند ہوں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سے بٹھایا. وہ واقعہ تھا جس کے لیے پوری پاکستانی قوم نے ان کو چیئر کیا, ایکولیٹس دیے, اور ان کا یہ جو تھا ہر وقت ہر ٹی وی والے ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بریو لیڈی. کس بات کی ہوا تھا؟ اسی جھوٹ کے اوپر ہوا تھا کہ کسی بندے کے اوپر بغیر کسی وجہ کے جہالت کے اوپر انہوں نے کہا جی کیسے عربی پہنی ہوئی ہے. کتنے بلیسفیمی, کتنے لوگ لنچ ہو چکے ہیں. سیالکوٹ کے بچے یاد ہوں گے آپ کو, بالکل یہاں پہ گجرانوالے میں پتہ ہے جی قرآن کی بے حرمتی. جب تک میں کہتا ہوں کہ انصاف جس طریقے سے نہیں, آپ نے انگلینڈ میں دیکھا کس طرح انصاف ملتا ہے, آپ نے دیکھا دکھایا, حالانکہ ہم کہتے ہیں اور دے آر سیولائزڈ, لیکن کرائم کے لیے کوئی ان کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں ہماری گھروں میں گھس کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اقدار کے لحاظ سے ٹھیک حقیقت ہے کہ دس از دا ورسٹ آف ٹائم وی آر پاسنگ تھرو, کہ ویلیو سسٹم جو ہے نا ان کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئکلی میں ذرا باقیوں سے بھی رائے لے لوں, اور اس سے جو ہے فوراً نہیں, بس آخری فکر جی کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی کھوکھلی سوسائٹی ہے کہ یہ جھوٹ کے اوپر جو ہے اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنے فائدہ لینا چاہتی ہے. احمد اویس صاحب, ہمیں فیک نیوز کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ اگر آج کسی کا جی میں حقیقت ہے کہ میں پنجاب کالج کا نہ کبھی حصہ رہا ہوں نہ پڑھا ہوں. میرے بات ظاہر ہے کہ جنریشن پارٹ ہے, لیکن میں اس سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا نا, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ نے 30 سال کے اندر, نہیں اس سے چھوڑے, 30 سال کے اندر انہوں نے جو نیٹ ورک کھڑے کیا ایک ماڈل کے اوپر, کوئی 200 بندے کراچی سے لے کے چترال تک اس کو کاپی کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سے واقعے سے ان کی 30 سال کی ساکھ محنت بیک گراؤنڈ, جیسے شہر بانو نے کہا کہ کوئی ایک واقعہ, تو میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ میں اپنی ساری سپورٹ پنجاب گروپ آف کالجز کو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ کافشوں سے بنتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن ایسے نہیں کہ آپ نے سوچا اور کھڑا کر دیا. بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب, کچھ آپ فیک نیوز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے؟ اب اس کے بعد موضوع میں چینج ضرور کروں گا, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں فیک نیوز کے حوالے سے. بالکل کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک بڑی مستند حدیث ہے کہ کسی جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے خبر آگے چلا دے. بالکل صحیح. ہاں, منافق کے لیے کوئی خبر اس کو ملے اور اس کی تصدیق کیے بغیر وہ آگے چلا دے اس کو. اور ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا غلط ایک نیگیٹو رجحان, جس کو ہم ریلیجن کے نام پہ کہہ دیجئے, اپنے آپ کو زیادہ ریلیجس ثابت کرنے کے لیے کہہ لیں, کہ ہم اس قدر غلط ایموشنلزم کے اندر اور ان ٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف
ہم بڑھ چکے ہیں، ایک قائم کر دی ہے ہم نے اپنے اندر، اور اس کے اندر ہم اقدار کو بھول گئے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر بے تحاشا اسلامی اقدار میں تو آپ کو ایک نہیں 20 مثالیں و احادیث ملتی ہیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی ناجائز بات کرتے بھی دیکھو تو پردہ بالکل پوشی صحیح، کرو، بالکل صحیح، نہ کہ پلے اپ کرو ایک عام حالات میں۔ اور میں جانتا ہوں اس میں تو آپ دیکھیے نا، اس میں آپ کے پنجاب گروپ آف انڈسٹری کے میں ان سے بہت میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اور میں جانتا ہوں کہ نہایت شریف النفس آدمی ہیں، اور ایک پنجاب گروپ آف کالجز کے جی، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ انسٹیٹیوشن انہوں نے بنائے ہیں، چلائے ہیں۔ تو ایسا واقعہ جو ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے اوریجنیٹ ہوا اور کیا ہوا سر۔ بس یہ اب اس لیے ہم نے اے ایس پی صاحبہ کو آج بلا کے وہ ایک بات سنیے گا، جی جی ایک منٹ، عظما گیلانی کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ جی وہاں اسلام آباد میں نہیں ہوا تو یہاں یہ نہیں چلے وہ سر، ہم اس پہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے، ویسا میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، وہ ان کا اپنا وہ ہے، ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے۔ بالکل آپ کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، عظما بخاری صاحبہ کو آپ کا اپنا